ایک ہے نوجوان خوبصورت، وہ اس کے لحد میں، وہ یہ کہے گا آپ کون ہیں، سب تو چلے گئے، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا گھبرانا نہیں، میں تیرا وہ ساتھی ہوں جب تو مجھے کبھی زور سے پڑھتا کبھی آہستہ پڑھتا، آج میں بے وفا نہیں ہوں، میں وہی قرآن ہوں تیرے ساتھ۔ تو میرے دوستو، یہ معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ ایک بوڑھا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت نازل کرے، اس نے خود مجھے کہا کہ ہم خیموں میں رہتے تھے، پہلے لوگ ادھر سے ادھر جاتے تھے، سندھ سے یہاں آتے تھے، خیمے تھے ان کے، خانہ بدوش۔ تو اللہ کی شان، کسی ہمارے رشتہ داروں کے ایک خیمے کو آگ لگ گئی، اس خیمے کی لکڑی میں ایک قرآن پاک بھی اس نے باندھا ہوا تھا۔ تو یہ خود اس نے مجھے کہا کہ میں نے دیکھا اس آگ سے، ہم جلدی سے کوئی اپنا مشکیزہ اٹھا رہا تھا، کوئی کیا کہ اس آگ کو بجھائے، اس آگ سے کبوتر اڑا، اڑتے 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 ایک پتھر پہ، بڑے پتھر پہ بیٹھ گیا۔ کہتے لوگ ادھر لگ گئے آگ کو بجھانے میں، میرے سوچ بند ہو گئی، یہ کبوتر کیسے اس آگ سے نکلا؟ بس میں جلدی سے اس پتھر پہ جا کے گیا، وہ تو چلا گیا، اللہ اس کی قبر نور سے بھر دے۔ اس بوڑھے نے مجھے کہا اللہ کی قسم وہ قرآن پاک ایسے پڑا ہوا تھا، کبوتر نہیں تھا۔ یہ معجزات قرآن پاک کی بہت زیادہ۔ تو لہٰذا میرے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ایک واقعہ مجھے سنایا کہ ایک دفعہ ایک بزرگ سوئے کسی مہمان خانے میں، تو خواب میں دیکھا کہ اس کے پاؤں کے نیچے قرآن پاک ہے۔ جلدی سے اٹھتا ہے، دیکھتا ہے ادھر تو قرآن پاک نہیں ہے، ایک آدمی سویا ہوا ہے۔ پھر سوتا ہے، پھر خواب میں دیکھتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے قرآن پاک، جلدی سے اٹھتا ہے۔ اللہ والوں کو جلدی اطلاع ہو جاتی۔ آخر اس نے اس آدمی کو جگایا اور کہا اس بزرگ نے کہ آپ حافظ تو نہیں؟ اس نے کہا میں حافظ ہوں، حافظ قرآن ہوں، میرے سینے میں قرآن ہے۔ میرے دوستو، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، اور باقی ساری کتابیں، میرے پاس انجیل یہاں پڑی ہوئی ہے، زبور یہاں ہے، ان سب کو بدل دیا۔ انجیل میں صاف صاف لکھا ہے کہ اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، عیسائیوں کی کتاب بدل دیا سارا۔ اللہ نے تو یہ حکم نہیں کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے، آپ کا یہ واحد کلام ہے کہ ایک زیر آپ بدل تو سارے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے، یہ زیر کیوں بدل؟ ایک زبر بدل، ایک پیش بدل۔ تو لہذا گزارش ہے آپ حضرات سے کہ ایسے اللہ کے ساتھ وفاداری کرے جو وفادار رب ہے، ایسی کتاب کے ساتھ وفاداری کرے جو قبر میں بھی خوبصورت چہرے کے ساتھ حاضر ہے، اور قیامت کے دن بھی جھگڑا کرے گا کہ اس کو جنت میں ڈالے، اور ہر آیت کے بدلے درجے بلند کرے گا، اور لباس پہنائے گا، ستر چھپائے گا، تاج پہنوائے گا۔ اس کتاب کے لیے اپنے اولاد کو آپ نے وقف کیا، اللہ اس کا اجر دے آپ کو، اور اس پہ شکر کرے۔ میں عرض کرتا ہوں ناشکری نہ ہو، ناقدری نہ ہو، اپنے اور اولادوں کو بھی اسی نعمت سے نوازے اور اس کو غنیمت سمجھے، اور اس کا بدلہ اللہ سے مانگے۔ دنیا کی کوئی اس میں نیت اور غرض نہ ہو، دنیا اس میں ہے ہی نہیں، اس میں آخرت ہی آخرت ہے۔ لیکن یہ یاد رکھے کہ ان کی برکت سے اللہ مجھے اور آپ کو چلائیں گے، ان کے اس نور کی برکت سے عذابات دور ہو جائیں گے، ان کے اس آواز کی برکت سے ہمارے محلوں میں رحمتیں نازل ہوں گی۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ جو محلہ ہے، اللہ کی قسم اس کی رحمتیں وہاں بھی پہنچ رہی ہیں، اس شہر پر بھی پہنچ رہی ہیں۔ ہماری ایسی آنکھیں نہیں ہیں کہ ہم دیکھ لیں، ورنہ یہ نور تو ہے، اس میں نور ہی نور ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی مسلمان مسواک کرتا ہے تہجد کے وقت اور اس کے بعد تلاوت کرتا ہے
تو فرشتہ آ کے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹ کے ساتھ ملا دیتا ہے اور اس کا نور حاصل کرتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ جب جمعرات کو چھٹی کر کے آتے ہیں نا ہمارے بچے آپ کے پاس، تو ان کو ماحول بھی جیسے یہاں ماحول ملا ہے، ادھر یہ ماحول نہ ہو کہ آپ خود ٹی وی دیکھتے اس کو بھی بٹھاؤ ٹی وی پر، یہ نہ ہو، اس کے سارے نور کو ختم نہ کرو۔ وہ سارے ہفتے کا نور اس نے سینے میں لیا ہے، ابا جان نے 1 گھنٹے کی ٹی وی میں ختم کر دیا، اس طرح نہ کرو۔ اور یہ آئے دوسرے بچوں کے سامنے اس کو شاباشی دو، اس کی وجہ سے میری قبر بنے گی۔ دوسرے بچوں کو کہو، اس کی والدہ کو کہو کہ اس کے پیشانی سے بوسہ لو، کل کو تجھے اور مجھے اللہ جوڑا پہنائیں گے اس کے بدلے میں، تیرا میرا سر ننگا ہوگا، اللہ تاج پہنائیں گے جنت، اللہ پاک بغیر حساب کتاب کے داخل کریں گے۔ اور یہ جب کلام پڑھتا ہے قبر میں مجھے اور آپ کو عذاب نہیں ہوگا۔ اس کی ماں کو کہو کہ اس کا درجہ اتنا بڑا ہے، اور اس کے لیے ہر جمعرات جب آئے دعوت کرو کہ آپ کی آخرت بنانے والے آ گئے، اس کے لیے دعوت کرو۔ ایسے نہ ہو کاروباری لڑکا آ جائے اس کے لیے دعوتیں ہیں، نوکری والا، اور یہ آ جائے اس کے کوئی آؤ بگت نہ ہو۔ جتنی قدر کریں گے اللہ نعمت بڑھائیں گے۔ میں نے پہلے عرض کیا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے میں نعمت بڑھا دوں گا، شکر کرو گے میں نعمت بڑھا دوں گا۔ آگے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے عرض کی، اللہ جس سے ارادہ کرے خیر کا، اللہ جس سے ارادہ فرمائے خیر کا، تو اللہ پاک اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ حضرات اپنے جان مال اولاد یہ سب دین پہ وقف کر دو، لگا دو، اور شکرانے کی نفلیں پڑھتے رہو اور ان کی قدر کرو۔ جہاں آپ کے محلے میں ائمہ کرام ہیں، حفاظ ہیں، علماء ہیں، آپ کے محلے میں امام ہیں، ان کی بھی قدر کرو، ان کو بھی کم نہ سمجھو، ان کی ضروریات دیکھو۔ آپ اپنے گھر پہ 30,000 خرچ کرتے ہیں، 3,000 اس کو کیوں دیتے ہو؟ وہ بھی دیکھو، اس کی خیالداری بھی کرو، اس کی ضرورت ہے۔ 5 بچے ہیں، کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں یہ دیکھو، ان کے بچے بیمار ہیں ان کی خیالداری کرو۔ یہ سارے شکر ہے، یہ سارے دین کے ساتھ مدد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب مجھ سے آپ سے سب سے اللہ پاک راضی ہے، اللہ پاک میرا آپ کا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ اب ایک استاد آپ حضرات کے سامنے کچھ اس اصول بیان کریں گے کہ بچے کو اس طرح رکھو اس کا فائدہ ہوگا، اس طرح چلاؤ اس کا فائدہ ہوگا۔ وہ ترتیب آپ ذہن میں رکھو تاکہ اسی ترتیب سے آپ اپنے بچے کو چلاؤ، بچہ ضائع نہ ہو جائے، ہماری آخرت کا ذخیرہ بن جائے۔ یہ چند شرائط ہے، اس کو پورا کر لیں، ہم سب کا فائدہ اسی میں ہو جائے گا۔ نمبر 1، داخلے کے خواہش مند حضرات سے گزارش ہے کہ وہ 10 سال کم عمر بچے کو یہاں پر داخل